حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک دن کہیں تشریف لیے جا رہے تھے۔ آپ کا گزر ایک قبرستان سے ہوا۔ آپ نے دیکھا کہ ایک قبر والے کو عذاب ہو رہا ہے، وہ عذاب میں مبتلا ہے، عذاب میں تڑپ رہا ہے، رو رہا ہے، گریہ ازاری کر رہا ہے۔ فرشتے قبر میں اسے سزا دے رہے ہیں، وہ چلا رہا ہے، اس کی قبر میں آگ بھڑکائی جا رہی ہے، بڑا پریشان ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ منظر دیکھتے ہوئے آگے گزر جاتے ہیں۔ آپ اپنا کام کرتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد آپ پھر اسی راستے سے واپس ہوتے ہوئے اسی قبرستان سے گزرتے ہیں۔ آپ نے کیا دیکھا کہ میں جب تھوڑی دیر پہلے اسی قبر کے قریب سے گزرا تھا تو یہی شخص عذاب قبر میں مبتلا تھا، لیکن جب میں واپسی کر رہا ہوں اتنی ہی دیر میں یہ شخص رحمت الہی میں ڈوبا ہوا ہے، اس کی قبر سے عذاب ہٹا دیا گیا ہے، اس کی قبر میں نور ہی نور، روشنی ہی روشنی، اجالا ہی اجالا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ دیکھ کر حیران رہ گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اے مالک و مولا، میں بھی تھوڑی دیر پہلے اسی قبرستان سے، اسی قبر کے قریب سے گزرا تھا تو یہ شخص عذاب قبر میں مبتلا تھا، عذاب میں تڑپ رہا تھا، فرشتے قبر میں اسے سزا دے رہے تھے، یہ رو رہا تھا، چلا رہا تھا، گریہ ازاری کر رہا تھا، اور میں تھوڑی دیر کے بعد پھر واپس آیا ہوں تو اتنی ہی دیر میں یہ شخص، اس کی قبر سے عذاب ہٹا دیا گیا، یہ رحمت الہی میں ڈوبا ہوا ہے، یہ جنت میں گھوم رہا ہے، اس کی قبر میں گلاب کے پھول اگے ہوئے ہیں، اس کی قبر میں روشنی ہی روشنی، نور ہی نور، اجالا ہی اجالا۔ معاملہ کیا ہے؟ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے جواب ملا، غیب سے آواز آئی، اے عیسیٰ، یہ شخص بڑا گنہگار تھا، بڑا بدکار تھا، جب سے مرا ہے تب سے آج تک یہ عذاب میں مبتلا تھا، آج تک یہ سزا بھگت رہا تھا، آج تک اسے کوئی راحت نہ ملی، اس کی قبر میں عذاب ہو رہا تھا، یہ گریہ ازاری کر رہا تھا، چلا رہا تھا، تڑپ رہا تھا، لیکن اس کی سزا معاف نہ ہوئی۔ لیکن جب یہ مرا تھا نا تو اپنی بیوی کو حاملہ چھوڑ کے مرا تھا، اور اس کی بیوی کی طرف ایک بیٹے کی پیدائش ہوئی، اور آج اسی بچے کی عمر 4 سال 4 مہینے 4 دن کی ہوئی، اور اس کی بیوی نے اس بچے کو ایک مسجد کے امام کے پاس چھوڑ کے آئی، اور اس کے بیٹے نے آج بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا۔ امام صاحب نے اس کے بیٹے کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھایا۔ تو اے عیسیٰ، مجھے حیا آتی ہے کہ جس کا بیٹا زمین کے اوپر میرا نام لے اور میں اس کے باپ کو زمین کے اندر عذاب میں مبتلا رکھوں، یہ میری رحمت کو گوارا نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، عیسیٰ، یہ اس کا بیٹا آج میرا نام لے رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی برکت سے، بسم اللہ کے صدقے میں نے اس کی مغفرت فرما دی، اس کے سارے گناہ معاف کر دیے، اس کی قبر سے عذاب ہٹا لیا۔ اب آپ اندازہ لگائیں، آپ سوچیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی کتنی بڑی فضیلت ہے اور کتنی بڑی برکت ہے کہ صرف بسم اللہ پڑھنے کی برکت سے وہ شخص جو کئی سالوں سے عذاب میں مبتلا تھا، عذاب قبر میں مبتلا تھا، چلا رہا تھا، تڑپ رہا تھا، رو رہا تھا، فرشتے قبر میں اسے سزائیں دے رہے تھے، صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی برکت سے اس شخص کی مغفرت ہو گئی۔ بسم اللہ پڑھنے کی برکت سے اللہ نے اس کے سارے گناہ معاف کر کے اسے جنت عطا کر دی، اس کی قبر سے عذاب ہٹا لیا۔ اب آپ سوچیں کہ جب بسم اللہ کی صرف اتنی بڑی برکت، اتنی بڑی فضیلت، تو پورے قرآن کی کتنی بڑی برکت ہوگی، پورے قرآن کی کتنی بڑی شان ہوگی، پورے قرآن کی کتنی بڑی فضیلت ہوگی۔ اس لیے آپ اپنے بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دیں، اپنے بچوں کو قرآن پاک سکھائیں، اپنے بچوں کو آپ دین سکھائیں،
اور یہی بچے جب بڑے ہو جائیں تو یہی ایک صدا آئے، یہی ہے آرزو کی تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔